چاہیے. پہلے تو صحیح نام، صحیح روح، صحیح افسان اور اس کی آزادی جب یہ معلوم ہو جائے دھیرے سے صادق کو جاتوں کو اسے یاد کر لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد عمرت کی ایجاد صارت میں شروع کرنا چاہیے. 5 منٹ تک شروع کرو، جتنی دیر میں ہو جائے. 7 منٹ بھی لگ سکتے ہیں تو آپ عمرت کی پوری ودھی ودھان کے ساتھ جیسا جیسا بتایا گیا ویسا عمرت الگ الگ کاموں کا ہونا چاہیے. جب الگ الگ کاموں کا سمرن ہوگا اور روپ کا سسٹم ہوگا تو اوپر افسانوں پر بیٹھے ہوئے اپنے اپنے افسان کے ذریعے اس چیز پر اپنی بیان کریں گے، کرپا کریں گے، مہربانی کریں گے. ان سے من اور بھلی اور چت ہے اس پر پوترتا کا شدھتا کا پورا صفائی کا اثر ہوگا. جب من بھلی اور چت ہے سمرن کرنے میں، نام لینے اور روپ کو یاد کرنے میں روکنے لگے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری من بھلی کتنی سدھی ہو رہی ہے. یہ سب بات کے اوپر میں نرنتر یہ چلے گا. کبھی کبھی پرارمبھ سانسوں کا جب پردہ آ جاتا ہے گندگی کا تو اس سمے پر من بھلی اور تیز کرتا ہے باہر بھاگنے کے لیے. اتنا کام چنتن کرنا اور بھلی اپنا نشچے من سنکلپ کرتا ہے، اہنکار دیوار بنا دیتا ہے. اس سمے پر بھجن یا دھیان وشیش کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ اندر میں جب سبز پرگٹ ہوگا، اندر میں پرکاش پرگٹ ہوگا تو اس سے ان کا جوش کر جائے گا. جب اس طرح سے بھی سمرن، بھجن اور دھیان میں من نہ لگے تو سادھک کو یہ چاہیے کہ آج وہ کوئی کام کرتا ہو تو من پرارتھنا کرے، کام بھی کرتا رہے، من میں پرارتھنا بھی کرتا رہے. اندر اندر چاہے کون سا ایسا پراربدھ کرموں کا جوڑ آ گیا جو ہمارے بھجن میں، سمرن اور دھیان میں بادھک ہو اور من بھلی ساتھ نہیں دیتے تو دھیرے سے پرارتھنا کرنے پر بھی اس کا پھل جو اس پردے کا جس کے کارن من اور چت اور بھلی آگ رہی ہے وہ کم ہو جائے گا. اور میں دوسرے دن سادھک کے لیے سلبھتا ہوگی، من بھلی چت سے سہیوگ ملے گا. بنا اس کے سہیوگ سے جو دیوار پر دونوں آنکھوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اس کو جب تک سہیوگ نہیں ملے گا تب تک اسے ہوش نہیں آئے گا. وہ بےہوشی پردوں میں جیسے بادل کے پردے ہیں ایسے ہی اندر میں کرموں کے پردے، ان پردوں کے اندر سے چھپی ہوئی ہے جس کے کارن اس کی آنکھ میں بن گئے اور اس کے کان میں بن گئے. پردے یدی ہٹ جائے تو آنکھ میں کھل جائے اور کان میں کھل جائے. پھر اسے جب سہارا مل جائے شبد کا پرکاش کا اس میں بل آ جائے گا، تیز آ جائے گا، ساتھ ساتھ سے دھیان ہونے لگے گا اور پھر یہ من جو پردوں کے پاس میں باہر جاتے ہیں ان کی بات وہ ختم ہو جائے گی. شروع میں سادھک کو پہلی
को, वज्रानंदी को इन शक्तियों में बाधाएं मन की बुद्धि की स्थिति आती है, क्योंकि मनुष्य मंदिर में आंतरिक बैठ करके जब वो साधन करेगा तो इसमें ये बाधाएं आएंगी। कोई बाहर की चीज ऐसी नहीं उसको दिखाई देती है शुरू में कि थोड़ी देर के लिए मन रोके रहेगा, लेकिन बाहर भी अगर आप कोई काम करो पूजन का तो मन भाग देगा। तो ये तो आप अब अंदर से सिद्धि सिद्धि शक्ति दी हुई है, उसे प्रकट करना, उसे नीचे उतारना और उसके साथ जुड़ना क्या ये जरूरी है। तो हम लोग ये करते हैं सुमरन ध्यान और भजन में की जो विधि बताई जाती है उसके अनुकूल न तो हम 15 मिनट भजन करते हैं, न उसके अनुकूल हम 10 मिनट सुमरन करते हैं, न उसके अनुकूल 5 मिनट अभ्यास करते हैं। इस कारण हमको कभी जब कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिलती है उसके बाद नहीं हम निर्विघा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर भक्ति हो जाती है, फिर ये सोचते हैं कि जो संसार के काम ज्यादा करें तो अपनी जो गलती तो अपनी है। जब गलती अपनी होगी तो इसमें बस लग जाएगी, सब बहुत मुश्किल होगा। और किसी गलती को दूर करने के लिए बार बार सत्संग की जरूरत। जब सत्संग मिलता रहेगा तो हमेशा सावधान रहोगे, जानते रहोगे, सचेत रहोगे, लगन लगी रहेगी, भजन में रुचि बनती रहेगी। जिस काम के लिए अनमोल मनु शरीर दिया गया है, मिला है, उसमें से आप अपना काम दे दोगे, नहीं तो बेहोशी रही तो ऐसे ही चले जाओगे। इसलिए सत्संग की जरूरत है कि सचेत रहे, होशियार रहे, सावधान रहे। संसार की चीजें उसे ही हमारे लिए जरूरी है जिससे हमारे परिवार का, आने जाने वालों का पूरा सेवा सत्कार हो जाए। और बाकी उसकी कृपा हो सरासत में वो तो अलग बात है, लेकिन आपकी रुचि होनी चाहिए कि मालिक उसका ही मुझे देख रहा जितनी जरूरत पूरी पड़ जाए और बाकी की इच्छा नहीं है तो वो बरकत होती रहेगी और उसमें किसी चीज की कमी भी नहीं होगी। लेकिन जब समझदार भजन छूट जाएगा और संसार की तरफ बढ़ जाएगा तो इधर से भी गए, उधर से भी चले गए, और का भी चला गया, शरीर अच्छा का और आत्मा अच्छा का आधार छूट गया। इसलिए सत्संग की बार बार गीते जान के पुरुषों की जरूरत है। किताबें तो बहुत पढ़ी जाती है, तो किताबों से ये भी समझना चाहिए कि उसने अपनी आत्मा को जगा दिया। किताब को कोई भी पढ़ सकता, जो हिंदी पढ़ा वो हिंदी पढ़ लेगा, उर्दू पढ़ा उर्दू पढ़ लेगा, संस्कृत पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ा अंग्रेजी पढ़ लेगा, लेकिन उसके माने ये नहीं है कि उसने अपनी आत्मा को जगा दिया। ये सब चीजें बाहर है, ये इंद्रियों की है। किसी चीज को बुद्धि से याद कर लेना, चौपाई को, श्लोक को या कड़ी को या किसी लेख को, इससे माने ये नहीं कि हमारी आत्मा जान गई और हमको वो चीज प्राप्त हो गई, क्योंकि वो चीज इन सब चीजों से परे है। वो मन से भी परे, बुद्धि से भी परे, चित्त से भी परे और संसार की यावत वस्तुओं से भी परे। जो सत्य है वो बिल्कुल अलग है, उसमें कोई चीज की विरोधी नहीं है। और हम उसको इसमें समझ लें कि वो इसी में है तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। ये सब चीजें भटकाने, भुलाने वाली, धोखा देने वाली, पिछले करने वाली, तो इससे इंद्रियों से उतना ही काम लो जितनी जरूरत पड़े और बाकी सचेत रहो। सचेत होकर के काम इससे लेते रहो अपने शरीर के लिए और औरों की कृपा के लिए। और बाकी वचन में हमेशा एक लक्ष्य, एक निशाना रहेगा कि ये भजन है और ये ध्यान है, ये सुमरन।
تو 10 منٹ میں 15 منٹ میں یا 5 منٹ میں آپ کا پورا ہو جائے گا، نہیں تو آپ کا پورا کا پورا وقت 24 گھنٹے کا بیکار چلا جائے گا، اس سے کوئی لابھ نہیں ہوگا، ادھر بھی کچھ نہیں ادھر بھی کچھ نہیں۔ تو یہ سب چیزیں سنگت سے ملتی، سنگت سے ہو پائے گا، سنگت سے ملے گی، سنگت سے اجانتا ملے گی، سنگت سے راستہ بدل جائے گا، سنگت سے من بدھی چت بدلے گا، سنگت سے نہیں معلوم ہوگا، اور سنگت سے سدھی سدھی سنگت سے ہی پراپت ہوگی۔ جب تک ستا نہیں ملتا ہے تب تک یہ سب چیزیں دور ہیں، اور یہ تو جیواتما ایسے محراب پر، ایسے جھنڈے پر، اونچے استھان پر بیٹھی ہوئی ہے، دونوں آنکھوں کے مت بھاگ میں، شریر کا یہ انتم شکر ہے، دونوں آنکھوں کا یہ جو بھاگ ہے جہاں جیواتما بیٹھی ہے وہ شریر کا انتم شکر ہے، اور وہیں پر اس کا ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ اگر وہ دروازہ مہاپرشوں دوارا جو انبھوی ہے ان سے مل گیا تب تو یہ جیواتما اوپر نکل جائے گی، چلی جائے گی دروازہ کھول کر، اور مہاپرش جیتے جاتے آنے اور جانے والے دروازہ جانے والے نہیں ملے تو یہ جیواتما اسی پار رہ جائے گی، پھر اس کے لیے وہی گھیرا جنم کا مرض کا چوراسی کا درد ہوگا۔ تو یہ پوچھا گھر آپ کو ملا انمول نرتن، اس میں ہم کو یہی چاہیے کہ ہم جب کبھی تیرتھوں میں جائیں یا کہیں کسی جگہ جائیں تو ہم ان مہاتماؤں کی کھوج کریں جن سے ہم کو سچا راستہ مل جائے۔ جب سچا راستہ مل جائے تو وہ پولیس سماج میں لگ جاؤ، اس کی محنت میں لگ جاؤ، پھر جب سچا راستہ ملے تو دھیان اور بھجن اور سمرن میں اپنا سمے دے دو کہ جلدی سے جلدی، یعنی اسی سمے اور کچھ دنوں کچھ برسوں میں فرق پراپت ہو، جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ کلجگ ہمارے لیے بڑا سورج یگ ہے، اور کلجگ میں جن لوگوں کو ملا ہے بڑے سوبھاگشالی، اور کئی طرح سے لگ بھگ کتنے ملے اور چلے گئے، یہ سارا سمے چلا جائے گا۔ تو میں نے کل اس پر جوڑ دیا تھا کہ آپ لوگ خوب اچھی طرح سے اس کو سامدان بھی آپ کو پر دے دیا، اور یہ سمجھایا کہ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لو، اس کی ودھی سمجھ لو، اور پھر اس کو یہی بیٹھ کر کے کرنا اچھی طرح سے سیکھ لو، پھر چاہے بیٹھ کے کرو چاہے بیٹھ کے کرو، چاہے صبح کرو چاہے شام کو کرو، چاہے کھیت میں کرو چاہے کھلیان میں کرو، چاہے 5 منٹ کرو چاہے 10 منٹ کرو چاہے 15 منٹ کرو، کبھی آدھا گھنٹہ، جب روچی ہو جاتی ہے آنند ملتا ہے تو آدھا گھنٹہ بھی لگ جائے، اس میں کوئی بندھن نہیں، بندھن تو اس بات کا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو یہ کرنا ہے، باقی اس میں کوئی روک ٹوک نہیں، اور کام کرنے کی کوئی پریشانی نہیں، اور کسی چیز کی تو جب آپ کو کوئی پروشوں کو کوئی بندھن پریشانی نہیں، جب سمجھ مل جائے چارپائی پر زمین پر کہیں بھی بیٹھ کر کے منش مندر میں وہ گھاٹ پر بیٹھو، دروازے پہ بیٹھو، اور وہاں جو لگا کر دروازہ کھولنا ہے، اگر جو لگ گیا دروازہ کھٹکھٹا کیا اور زور سے آواز دی اور اندر بیٹھا والا اگر کہیں آپ کی آواز کو اس نے سن لیا کہ زبردستی کوئی بہت تیزی سے آواز دے رہا اور دروازہ کھولنا چاہتا ہے، اس کی اچھا ہے، اس کی روچی اس کا پریم ہے، تو مکان مالک دروازے کھول دے گا۔ وہ تو اندر بیٹھا ہے، اس کو نہ سوتا ہے نہ بہرا ہوتا، کبھی اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، اس کو پہلے بھی جاگ رہا، اب بھی جاگتا، بھوشیہ میں بھی جاگتا رہے گا۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھگوان سو گیا ہوگا، وہ نہ کبھی سویا نہ سوئے گا، اس کے یہاں نہ صبح ہوتی نہ شام ہوتی، جب اس طرح کی اس کے یہاں راتری نہیں ہوتی اور جس طرح کی انద్రియాں سونے کی نہیں ہے تو پھر مطلب یہ اس کے یہاں اندھیرا ہے، روشنی روشنی ہے، پرکار کی پرکار سے، وہ تو جیتا جاتا پروف ہے، اور ہم جو بیٹھے ہوئے کمرے
مکان کا دروازہ مکانی میں رہو اور بھول جاؤ تو کون بولے گا کھڑکی اور کون دروازہ کھولے گا؟ تو آپ سارے دروازہ ہم نے لگا دیا اور کوئی اس کو نہیں مل رہا کہ ہم کدھر سے نکلے باہر مکان کے، تو دروازہ جاننے والے کہ یہ دروازہ اور یہ ایسے کھلے گا وہ مل جائے تو آسانی سے کام اور سامنے ہو جائے گا۔ اور ہم لوگ یہ سب سے مانو ماتر کے لیے سادھن ہے، جس میں امیر غریب چھوٹے بڑے ہندو مسلمان یا کسی کی پڑھے لکھے انپڑھ کی کوئی بات نہیں، ان کو دروازہ یا پڑھا لکھا ہو چاہے پڑھو وہ تو ایک ہی سکتا، ایک ہی رستہ آنے کا اور ایک ہی رستہ جانے کا۔ جس سے ابھی پراپت کرنا ہے، جان پراپت کرنا، تکنیک پراپت کرنا، مکتی موچ پراپت کرنا، تو ایک ہی رستہ آنے کا، ایک ہی جانے کا۔ اور کلجگ میں جن بھکتوں اور کلیوں نے اس کو پراپت کیا ہے ان کے تمام اتہاس رکھے ہوئے ہیں کہ جو کلجگ کے کلجگ کو ابھی بہت سمے تو زیادہ نہیں ہو گیا، وہ تھوڑا ہی تو سمے ہے، اور اس میں بھی سبوں کا آنا 700 برس کے اندر، پہلے سب پدھارے نہیں تھے، اس لیے یہ بھید یہ بھید کسی کو معلوم تھا نہیں، یوگیوں کا تو بھید معلوم تھا، لیکن سبوں کا جو سرل راستہ ہے، سیدھا ہے اور اونچا ہے اور آسان ہے، وہ نہیں معلوم تھا۔ تو یوگیوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ کون سی سیدھی سچی سڑک ہے جس سے آسانی سے ہم چلے جائیں گے اور ہم کو لیتے ہوئے چلے جائیں گے، ہم اپنے گھر میں اپنے پرمپتا پرماتما کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ابھی تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا پتا کہاں ہے، اس سے بھی میل مزدور کوئی پتا مان لو وہ تو پتا نہیں ہو جائے گا، ایسے کسی کو بھی مان سکتے ہو، اور جان میں کسی کو بھی مانا جا سکتا، لیکن جب جان ہوگا تو جو سچا پتا ہوگا وہی ہوگا، بناوٹی پتا سے کام نہیں چلے گا، اور نہ وہ آپ کا کلیان، وہ جو سچا وید ہے وہ تو مہاپربھو دوارا ملے گا اور کسی سے نہیں۔ یہ کتابوں کی چیز نہیں ہے، یہ تو انبھو کی چیز ہے۔ کتابیں پرماڑ دے سکتی ہے، کتابیں انبھو نہیں کر سکتی۔ کتابیں مہاتماؤں کی بات یاد کرا سکتی ہے کہ تم بچے مہاتماؤں کے پاس پہنچو، لیکن کتاب جو مہاتما دے دیتی ہے وہ کتابیں نہیں دے سکتی، وہ کتابیں پرماڑ کے لیے اور کتابیں باعث کر وہ صرف آتے ہیں کہ مہاتماؤں نے پرماڑ دے دیا کہ اس سمے پر یہ ودیا پراپت ہوئی، کلجگ میں یہ، تریتا میں یہ، دوپر میں یہ، اور کلجگ میں یہ ہے، اور کلجگ اتنا سلبھ ہے، اور کلجگ میں وہ پراپت کر سکتے ہیں ایشور کو بھی، برہم کو اور پارشو کو، پرمپتا کو بھی پا سکتے ہیں۔ کلجگ اتنا سلبھ چکا ہے، لیکن اب آپ کے لیے آپ کے سامنے شکھا نہ ہو، دیکھ نہ ہو، ستسنگ نہ ہو تو آپ کو جاگرتی کہاں سے ملے گی؟ وہ چھوٹی سی گرستی میں اس کے سبق میں آپ بس کر کے اور بس وہی مر جائیے، چلے جائیے، اور کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں۔ زمین جتنی بھی ہوگی، مکان ہوگا، سامان ہوگا، بال بچے ہوں گے، رشتے دار ہوں گے، وہ تو چھڑوں میں ساتھ چھوڑ دیں گے، ایک پلک کے بعد ساتھ چھوڑتے ہیں، اور نہ وہ آپ کے پاس جائیں گے نہ آپ کی مدد کریں گے۔ اکیلے آئے، اکیلے آپ کو جانا، تو ایسے کا ساتھ کرو جو ادھر بھی ساتھی ہو جائے، اور ایسے کا ساتھ جوڑ دے کہ جس کا ساتھ ہم نے چھوڑ دیا ہے اور وہی ہمارا ساتھی ہو جائے، پھر کبھی ہم اس کا ساتھ نہ چھوڑیں، وہ تو نام ہے، وہ سب ہے، وہ تمہارے اندر ہے، وہ بنا مہاتماؤں کے اس سے کوئی جوڑے گا نہیں۔ جب جیواتما کو نام کے ساتھ، شبد کے ساتھ جب جوڑ دیا جائے گا تو پھر جیواتما اور نام اس کا کبھی سبند ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ تو پتی اور پتنی کا سبند ہے، مرد جو ہے وہ پتنی اور ست پتی ہے، اور دونوں پہ جب ہو جائے گا سبند تو بس سمجھ لیجیے ایک دوسرے کو کبھی نہیں، اور وہ سچی سگائی، سچا وواہ ہو جاتا ہے۔ تو سورت اور ستیہ کا وواہ ہونا چاہیے، اور سورت اور ستیہ کی بھاور یہ کرنی چاہیے پھیرے۔ جب تک یہ مہاپرش نہیں ملیں گے تو یہ پورا سورت ستیہ کا کوئی پھیرا نہیں سکتا، اور
سچا وواہ کرا نہیں سکتا. ایسے بناوٹی وواہ تو بہت ہوتے رہتے ہیں، بہت ہوتے رہے، اس کے لیے کتنے جگ اور کل مل گئے، لیکن اس کا کوئی ابھی آگے انت ہونے والا نہیں ہے. اور سچا راستہ ترجم میں ملے اور سیدھا ملے اور سرل ملے. اس لیے آپ کو اسے بھی مالک کی دیا کرتا ہوں. عبارت ہو رہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے چلو اسی کے بیٹھنے میں اپنا سمجھ لیں. جب سمرن نہیں کرے بھولے تو فوراً پوچھ لیں، دھیان کرے اس میں بھولے فوراً پوچھیں، بھجن کرے تو اس میں پوچھیں کہ بھائی کیسے بھجن کیا جائے گا. آپ غلطی تو نہیں کر رہے، تو اس کے لیے تھوڑا بہت سمجھ جائیے تو ٹھیک ہے. ورنہ ہو رہی ہے اور مالک نے آپ کو سمے دے دیا تو بیٹھ کر کے کچھ وارتالپ اس کے سمبند میں اچھی طرح سے کر کے آپ اپنی چیز پکا لیں. جب پک جائے گی تبھی تو مطلب یہ اس کا ہیر پھیر ہوگا، اور جب تک پکے گی نہیں تب تک کیسے آپ پھیروں گے؟ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور جب وہ اس کی اس میں بھی دیا، بارش میں بھی دیا، جاگنے میں بھی دیا، بیٹھنے میں بھی دیا، ہر طرح سے اس کی دیا ہو رہی. اس کی دیا کا یدی انبھو کرو تو بہت کچھ ملے گا. یہ نہیں کہ نہیں، اور ہر وقت اس کی دیا کا انبھو کرو. اور میں کل ایک وشیش بات بتائی، یہ اکال اور سوکھا اور باڑھ اور بھوکمری سے یدی دیش بچنا چاہتا ہے اور لوگ دیش کو بچانا چاہتے ہیں تو ان بھوم جوتک جو کاشتکار ہیں ان سے کہو کہ تم نے کھیتوں کھیتی کا کام کرو، آپ کو بچوں کی سیوا کرو. تمہیں سادھو نہیں پتا، تم ویسے گھر میں سادھو بن جانا لیکن باہر گھر چھوڑ کے نہیں. لیکن بھجن ضرور کرو 5 منٹ 10 منٹ. اس سے یہ ہوگا پریورتن ہوگا. پرکرتی قدرت ان کا سہیوگ دے گی. جل پرتھوی اگنی وایو آکاش یہ سب دیوتا ان کا ساتھ دینے لگیں گے. بھوم جوت ہوگا تو باہر سے بھی بچو گے، سوکھا سے بھی بچو گے، اکال سے بھی بچو گے اور بھوکمری سے بھی بچو گے. لیکن یہ کہو کہ ہم بھجن نہیں کریں گے تو تم کو تو یہ بات نہیں معلوم ہے. مان لو کہ انہوں نے زیادہ برسا دیا تو تمہاری فصل ختم، کم گرایا تو سوکھ گئی تمہاری فصل، تو دونوں میں چلے گئے. تو اس لیے ایسا کام کرو جس سے سمجھا ہو، جو ہمارے اوپر سمان پسند ہے. برسا بھی کرے، چہرا بھی، گرمی بھی ہو اور انکول ہمارے لیے سادھن اس پرکرتی کے دیوتاؤں کے جس سے کہ ہم اپنے شریر کا پالن پوشن بھی کریں اور پھر یہ اس کا بھجن بھی کریں. اور بھجن آپ کو کرنا جب سے آپ نے 40 برسوں میں بھجن چھوڑا، پوجا چھوڑی ہے، آپ نے مطلب پرارتھنا چھوڑ دی، آپ نے آنا جانا چھوڑ دیا، ستسنگ چھوڑ دیے، رامان چھوڑ دی اور گیتا چھوڑ دی. ایسا نہیں مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن کو پھینک دیا. عیسائیوں نے بائبل پھینک دی. وہ مندر میں، گرجا گھر میں یا مسجد میں یا دیو استھانوں پر نہیں جاتے اور جاتے ہیں. اس لیے تو آپ کا منورنجن ہے. جس بھاونا سے جانا چاہیے وہ نہیں لے کے جاتے، اس لیے آپ کو یہ ساتھ نہیں دے رہے. اس لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی سنکھیا کو جوتوں کی ہے، سب سے بڑی آبادی ان کی، اور ان کی سب سے بڑی آبادی ہے اور ان کا محنت کا کام سب سے بڑا، کیونکہ ان جو ہے پران ہے. ان اگر نہ ملے تو شریر ختم ہو جائے گا، پران شریر سے نکل جائیں گے. تو یہ ان دیوتا ہے اور ان دیوتا کے لیے آپ کو دیوتا پسند کرنا ہوگا. تو پھر یہ ان آپ پران کی رکشا کے لیے آپ کو ملے گا. اور دیوتا پسند نہیں کرو گے تو بڑا مشکل ہے. تو یہ سب
आगे उपदेश छोड़ दिए, महात्माओं की संगतों को आपने छोड़ दिया और फिर वापस ले आओ। तो मैंने एक ही बात आपको बताई कि अगर सब जो तक भगवान का भजन करने लगे तो ये आपकी बिजलियों के ये मोटर काट दीजिए और इंजन चलाने की जरूरत नहीं। समय से पानी गिरेगा और जरूरत का पानी गिर जाएगा और आपकी मदद तैयार। तो मेहनत से भी बचो, समझिए उससे भी बच जाओगे और आपको सुख सुविधा शरीर अच्छा के लिए मिलेगी। तो ऐसा काम करो, ऐसा काम करो तो आप चलो अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर इसको आपने छोड़ दिया तो अभी आपने सुबह देखा था ना आपने अभी भूखमरी देखी और ना आपने अभी अकाल देखा। वो तो आगे आएगा और जब आएगा तो हम कह देंगे कि वो शुरू हो गया, वो तो हम चिल्ला पड़ेंगे क्योंकि अभी तो मिठाई कहते आपको समय देगा कि भाई भजन कर लो, दिन में खेती दुकान दफ्तर का काम और भजन करो थोड़ा बहुत, जितना भी 5 मिनट 2 मिनट 1 ही मिनट करो। हम ये कम कहते हैं कि तुम 1 घंटे करो, 1 मिनट हो जाए 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन करने तो लगो। और बुराई तो बहुत जरूरी है। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता हमारा बच्चा बुरा हो, कोई भी समाज नहीं चाहता समाज का आदमी बुरा हो, कोई नहीं चाहता कि समाज का आदमी चोर और हमारा बच्चा चोर हो जाए या हमारा गांव वाला चोर हो जाए। लेकिन जब आदत खराब हो जाएगी वो सबको पीड़ित होना, गांव वालों की बेइज्जती और वो गांव वाले तबाह और वो खुद भी तबाह। तो बताओ आप, कोई समाज कोई महात्मा यानी खराब चीज नहीं चाहता। तो ऐसा करो कि बुराई करो और अच्छाई करो, अच्छाई करो तो सब चीजें अच्छे आ जाएगी। अब ये है कुछ हमारी भी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी को जो अधिकार दिया उसको छोड़ दें और दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ने तो ये होने वाला नहीं है। बाबा जी जहां तक होगा वहां तक जाएंगे, गांव गांव में सब जाएंगे, बताएंगे, आपको शहरों में जाएंगे, लेकिन आप कहो कि हमारे हर किसी के पास आ जाओ तो ये होने वाला नहीं। अरे बाबा जी को तो हमारा नहीं आपका, जो आप कह नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, समझा नहीं सकते हो, जान नहीं सकते हो, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो, सुख सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते हो, देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। तो ये तो शिक्षा है। जब बच्चे अध्यापक बना दिए जाएंगे तो उनसे कह दिया जाता है कि जाओ शिक्षा दो, अब सबको पढ़ाओ, फिर क्या जरूरत है। उनमें से 1000 शिक्षक हो गए तो 1000 से लेकर चलेगा समाज, बच्चे पढ़ाते जाएंगे, बच्चे शिक्षक हो जाएंगे, तमाम लोग पढ़ जाएंगे। इस तरह से शिक्षा का विस्तार हो जाता है, अच्छाई का विस्तार होता है, चरित्र का विस्तार हो जाता है, मोहब्बत प्यार का विस्तार हो जाता है। लेकिन जो चीजें जरूरी है वो छोड़ दे दोगे तो आप पीछे अच्छा काम करो।
مطلب گزر کا دروازہ کھول دینا، جب دروازہ کھولو گا تو آکاش سے اس پار ہو جاؤ، جب آکاش سے اس پار ہو جاؤ دوسری سرشٹی، دوسرا الوکک جگت، الوکک سرشٹی، دव्य سرشٹی، دव्य جگت، دیوی دیوتاؤں کا جگت، دیوی دیوتاؤں کی سرشٹی، اس میں پرویش کر جاؤ تو ردھی سدھی پراپت کرو اور سب کچھ تمہارے اندر تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہیں مل سکتی، لیکن یہ ہے کہ طریقے سے راستے سے ملے، طریقہ چھوڑ دو وہ ملنے والا۔ تو ہم نے ایک راستہ لوگوں کے لیے دکھا دیا اور اس کے لیے 10 مہینے ہو گئے۔ ہم جو تک ساتھ سنگھن کی آدھار شناخت 17 ستمبر 1987 کو رکھی گئی، اسے کوئی یاد رکھے۔ جو آدھار شناخت رکھی گئی اس کی تاریخ 10 ستمبر 1987، گرام دیولکاس، تحصیل کیسرگڑھ، ضلع بہرائچ۔ یہ اتر پردیش میں لکھنؤ سے 100 کلومیٹر دور وہاں یہ رکھی گئی اور ان جو کسی اور کاشتکاروں کا خارج ہو بڑے وستار کے ساتھ ہوا۔ اور یہ سب سماچار جو بھارتوں میں کاشتکاروں کے ہیں، ان دوستوں کے ہیں، وہ سب کے سب گاؤں میں اور جن جن تک کے پہنچ جائے۔ جو چیز بنا اخبار بنا ریڈیو کے جن کے کانوں تک پہنچا وہ اسی چیز کو خوب دھوکھت رکھتی چیز سمجھے۔ جو چیز ریڈیو اور اخباروں کے دوارا پہنچے وہ آپ کی چیز نہیں ہے، اس میں کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، اس میں تو لوگوں کے گرفتار اور بڑے ریڈیو بڑے اخباروں کے اس میں باراسی کا کوئی ساتھ ہے، کسی طرح کا بھی کسی پرماتم سواد نہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دن میں کام ہو، بچوں کی سیوا اور آئے گئے کا ستار اور شام کو 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آپ کے کلیان کے لیے بھگوان کا بنے اور سب کچھ مل جائے گا۔ اس میں سب رات ہوا یہ ایسی چیز ہے کہ شریر کی رکشا کے لیے شریر سامگری، شریر ندھی، جس سے کوئی تکلیف نہ ہو، آرام سے پراپت ہو اور ساتھ ہی ساتھ بھگوان کا بھجن کرو تو آپ سرکشا کے لیے آپ ندھی پیدا ہو جائے تو جنم مرن سے مکت ہو جائے اور آپ کو چاہیے بابا جی کی تو کانچا آپ کے ساتھ اس پرکار کی اپکار اور پروپکار، اپکار بھی ہو جائے اور پروپکار بھی ہو جائے۔ شریر ہے سکھ بھی مل جائے اور آپ کلیان بھی ہو جائے، اور شریر سکھ یہ اپکار اور آپ کلیان یہ پروپکار تو دونوں کی ہے اور بھارتوں کو کام کی کہ جب وہ آتے تو یہ کام اپکار اور پروپکار نہ کرتے اور اس کا کوئی کام نہیں رہتا، لیکن جب تک لوگ سمجھ نہیں سکتے تبھی تک وہ سمجھ ہے۔ لیکن آپ کو بڑی سنکھیا میں لوگ اس کو سمجھنے لگے کہ ان دوستوں کا جو سنگھن ہو رہا ہے اس سے ہو رہا کہ ان کا کوئی بھی سنگھن نہیں اور ان کا کوئی جھنڈا نہیں اور ان جو کسی کاشتکاروں کے پاس کوئی ادھار نہیں۔ اگر مندر میں وہ کاشتکار جا کر بھجن کرے تو لوگ یہ کہتے ہیں مندر میں نہیں جانے دیں گے، کہتے ہیں دھرم کو الگ رکھیں گے اور راجنیتی کو الگ رکھیں گے۔ تو اصلی بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آزادی میری کیا ہے، کرم آزادی کیا ہے، آدھیاتمک آزادی کیا ہے۔ ان دونوں میں سے ان کو کچھ پتا نہیں ہے اور نہ دونوں ان کے پاس ادھیکار۔ جب وہ مطلب یہ ہے کہ باہر کی کرم آزادی چاہتے ہیں تو وہ مقصد یہ لوگ نہیں سمجھتے، آدھیاتمک آزادی چاہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے۔
جائے گی، کرم آزادی بھی ان کو مل جائے گی، آدھیاتمک آزادی بھی ان کو مل جائے گی، دونوں آزادیوں سے سمجھنا آپ کو ایک دن کی بات سنوں گا، کیونکہ ابھی تو آپ 13 تاریخ ہے اور 14 کے بعد 15 کے بعد 16 اور 16 کے بعد 17 اور 17 تاریخ تک یہ کارکرم چلے گا۔ بیچ میں ابھی لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ چیز، کیونکہ ایک بار وہ نکل جائے گی تو دوبارہ چیزیں لوگوں کو ملنے والی نہیں، اس میں سے کچھ آ سکتا ہے لیکن ڈیٹیل اس کی نہیں آ سکتی، کیونکہ پھر ڈیٹیل میں اس میں سمجھ جائے گی اور چیزیں تو رک جائیں گی، اس لیے جو نامدار ہے وہ سروں پر ہی ہے اس کا اس کو تو آپ کتنا خرچ اور کتنے سمجھا کرو تو یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، بس دولت خرچ کرو، گھر بار بچے چھوڑو تو یہ چیز ملنے والی نہیں ہے، یہ تو یہ سمجھ لو کہ بھگوان کی دیا تھی سیدھی ہمارے اوپر پڑتا ہے تو ہم کو یہ پوچھنی ہے رات یہ نامدار ہم کو یہ مل جائے، یہ ہم کو سمپتی اس کی ہم کو ملی، کرپا سے دیا سے ہمارے پاس کوئی برتاؤ نہیں، ایک تو یہ مان کر کے آپ پورا وشواس کر کے چلیے کہ بھگوان کی دیا اور اس طرح کو ہم کو اس طرح سے پراپت کرنا چاہیے، جیسے جیسے دیا ہو جائے تو دیا لینے کے لیے ہم کو بھی اپنا محسوس دینا چاہیے، کیا آپ اپنی پوری دیا کر دیجیے جس سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے اور یہ منشیہ جیون جو اپولا تھا اور سیدھی سادی بات ہوئی ہے اور جب پورے ابھی پڑ رہی اس کا تو ابھی کوئی کمی ہو نہیں رہی ہے، ان کو ابھی ہو گئی لیکن یہ ابھی مجھے تو زیادہ سے تھوڑے پر جانا پڑتا ہے، میں آ رہا ہوں تو جلدی جلدی کچھ کروں تو ویسے تو یہ ہے کہ ہمیں کا بھنڈارے تک کا یہ کارکرم ہے، کسی طرح سے بھی یہ دھیان دیا جائے جس سے لوگ نیچے بیٹھ کر کے سارے جو برسات میں گرمی میں یہ سندیش اچھی طرح سے دن بھر سوچ ہو سکے، جن چیز کی ضرورت ہے اور اوپر نہ ہو تو اتنے لوگ بیٹھے تھے تو اوپر بھی نہیں بیٹھ سکتے اور نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتے تو میدان میں تو ایسا رہے گی لیکن کچھ پانی جو سویدھا بھی ملتا ہے، اس کے لیے خرچ کیا جا رہا اور آپ لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بابا جی کو ایسی کوئی یاترا کرتے نہیں ہے کہ جس طرح سے اور لوگ یاترا کرتے رہتے ہیں بس کچھ نہیں، تو آپ کو بھی یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ تو میرا ہے اور میرے لیے ہے، بابا جی تو اب بھی جھوپڑی میں رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی جھوپڑی میں رہتے تھے اور پانی اس میں بھی گرتا ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں، تو میں تو سمجھتے ہوں گے کہ بابا جی اندر بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے، تو تم جو لوگ اندر جاتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ بابا جی بھیگ رہے کہ نہیں بھیگ رہے، ہمارے بھی شروع سے یعنی کپڑے بھیگ ہی رہے ہیں، تو ایسا مت سمجھنا کہ بابا جی بڑے آرام سے ہوں گے، ہمارے کپڑے بھیگ رہے بس آپ کے سامنے کپڑے بربر کر کے تو ضرور آ گئے لیکن کپڑے بھیگے ہوئے، یہ بات اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی کپڑے بھیگ رہے ہیں اور اس کی سویدھا آپ کے پاس اس کی سویدھا میرے پاس اور زیادہ جیسی ہو جائے گی سمے آئے گا سمے کا پرستوں کے اندر سویدھا چاہیے اور سمے کا پرستوں کے اندر سویدھا ضرورت کے لیے ضرورت پر پڑتی ہے تو ضرورت نہیں تو کوئی بات نہیں، اب یہ دیکھو یہ کام میرا تو نہیں تھا، میں نے تو رات میں کھڑی کروا دی، یہ کام آپ کا بہت جلدی جلدی ملتی ہے اور طرف سے لگاتے ہیں کدھر سے پانی نہ ہو تب تو آپ اس کے اوپر دے دیں
کام ہونے کی بات ہے، کام یہ بات ہونے کی بات نہیں، اس سے تو بات سے کوئی کام نہیں ہوگا، کام سے کام ہوتا ہے۔ اور وہ اجودھیا میں بہت سے بچے تیر مار دیں گے تو راون مر جائے گا، سب مر جائیں گے، لیکن چلو تو ان کو جانا پڑا اور کام کیا، کام سے کام ہوا۔ اور جیسے ایسے اڑ جائے وہ مطلب یہ کہ ان کو بھی تیر وہ مہابھارت سے سکھائی جائے گی تو ان کو بھی تیر لگے، وشنو بھگوان کو بھی تیر لگے، چھوٹے لگے، ان کو بھی پٹی پانی جا رہی ہے، ایسا نہیں، کام سے کام ہوگا۔ اور دونوں کو بھی آتے پہلے وہ کام ہو جائے گا تو سب کو کام کرنا، مہاتما آئے اور ساری آئے، یوگی آئے، بھکشو آئے، رشی آئے، جینی آئے، سب نے وچارشیل وویکشیل انہوں نے پڑھنے کا اور کام میں کام ہوتا تب ان کا آج نام ہو اور آج ان کے کچھ نہ کچھ چلو ان کے رات اس لیے ایسا مت سمجھیے پوری بات کو ٹھیک ہے، یہ ان کی اچھا کی بات ہے، ایسا ہو رہی ہے تو آپ کو بڑے بات ہو رہی تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے کسی بچہ میں 30 سال سے ایسی بچہ نہیں دیکھی۔ ہم نے ایک دفعے جب باہر آئی تھی 48 کے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا 15 سے استاد سورت کی طرف 10 دن تک برابر جل مت سکتا، ایسے ہم نے بات کبھی نہیں دیکھی۔ اور ہم کی جیسے یہ برسہ دیکھی ہے کہ یہاں تو پانی کبھی ملتا ہی نہیں تھا، یہ دونوں چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے، ایسی برسہ نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ تو اور یہ ان دوستوں کی سزا چاروں طرف اتپن ہوئی ہے۔ اڑیسہ سے بھی لوگ آ گئے، انہوں نے وہاں کا بھی سماچار دیا ہے کہ آپ کے پتھر کا سنیش تھا اور ان کے اوپر ڈٹیل کا ساتھ سنگھن سے بنانے کا وہاں بھی بہت بڑا اثر ہوا، چھوٹا موٹا اثر نہیں ہوا۔ مدھیہ پردیش سے آئے، گجرات سے آئے، لوگ مہاراشٹر سے آئے ہوئے ہیں، لوگ ہریانہ اور تمام مدھیہ پردیشوں سے اور بنگال سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بنگال کا تو اگر قصہ ہم آپ کو سنا دیں کہ اتنی جلدی 3 دن کے اندر اتنی دور کا ایک ہوگا، پوچھو تو کتنے راستہ پکڑنے کے تو آپ کو آشچर्य ہو جائے گا کہ برسات سے جائیں گے کیسے، وہ اتنے اتارے ہیں۔ پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اتارے کتنے، اور یہ کارکرم جو ہے رکشا بندھن کو کلکتے میں ہوگا پھر جنماشٹمی کا رکشا بندھن کا کارکرم کلکتے میں اور جنماشٹمی کا اس کے بعد میں ناگپور، پھر آپ کے ممبئی، پھر اس کے بعد احمدآباد اور پھر اس کے بعد میں جے پور، اور بیچ میں لوگ اپنے کارکرموں کو بنائے ہوئے ہیں۔ تو بتائیے کیسے کریں گے، کوئی ہوا سے جائیں گے بڑا اور لوگ اس میں اتارے ہیں، فکر چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے ہماری طرف، ہمارے پاس میں جلدی ہو جائے۔ اتر پردیش میں بھی ایسے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سمے سے سب کام ہوگا، آپ لوگ جو ہے لگے رہو، لگے رہنے سے لگی کام کی ہوتی ہے، اور جب لگے رہو گے تو اس کا پھل لوگوں کو بھی ہوگا اور آپ کو کام کرتے رہنا چاہیے۔ جب ایک بار کام کرو گے تو وہ اپنے آپ سوادھانک قدرت پرکرتی نیچر آپ کا ساتھ دے گی، ان میں کوئی بار نسوارتھ اور وہی کرنی چاہیے، اور پھر سب چیزیں اندر اور باہر کی ساتھ ہو۔ ایسا نہیں کہ اندر اور باہر کے لیے ملے گا، کرتے رہو کہ یہ کارکرم ان دوستوں کا دیش میں چلا۔ کرم اور کرم کھیتی دکان جب تک ایمانداری محنت کے کوئی کام ہے، وہ گھر میں سے سماج میں سے دوسرے کے جانچوں میں کہیں بھی میری کھیتی دکان جب تک ایمانداری محنت اور پھر بچوں کی سیوا
آئے گئے کا پتھا بڑے بزرگوں کی عزت اور بھی جو ہے اس کا بھی سنمان سب کتاب سے یہ سمجھنا بھی ہے کہ بھگوان کا دنیا جب اب یہ دونوں چیزیں جڑی رہتی اس کو کوئی الگ کر سکتا اور آج کے کوئی آدمی چاہے کہ میں کچھ بتا دوں اس کو الگ کر دوں اس کو الگ کر دوں اس کو پتہ ہی نہیں کسی کو چلا جائے گی کیا دھرم کیا دھرم کیا کچھ نہیں معلوم ہوگا وہ تو جہاں خرید جائے گا وہیں درم جائے گا وہیں درم جائے گا کیا تم امریکہ میں جاؤ پھر تم چین میں جاؤ اور تم کلکتے میں جاؤ تم کہیں اور چلے جاؤ بنگلہ دیش میں چلے جاؤ تم کہیں اور پاکستان میں چلے جاؤ جہاں جس جائے گا خرید جائے گا وہی طرف جائے گا وہی طرف یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ان کو کوئی ایسا نہ کر سکتا ارے جو چیز ہے جب جاتی ہے اس کو کیسے آپ الگ کر دو گے ہم دھرم کو الگ کر دیں گے اور دھرم کو الگ کر دیں گے یہ سب کی بات یہ پاگل پن یہ نشہ ہے مجھے جب کام نہیں کرتی ہے تو پاگل پن کا جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے ٹھیک وہی نشہ پاگل پن کا ہے ارے جنم جات کا جب آپ کو یہ جنم ملا کا ادھکار کہ شریر جہاں جائے گا وہی ہے مطلب یہ ہے دونوں چیزیں تو آپ اس کو کیسے الگ کریں گے الگ الگ کوئی نہیں اس لیے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور لوگ چلا رہے انہیں باتوں کو لیکن یہ ہے کہ جب مہاتما بتا دیں گے تو مسلمانوں میں ہندوؤں میں سکھوں میں عیسائیوں میں محبت ہوتی ہے سب لوگ جو ہے عزت مل جل کر کے پریس میں رہے محبت میں رہنے بھی لگیں گے شکھا بھی آئے جن گاؤں میں مسلمان ہندوؤں کو یہ شکھا مل گئی مل کر پریس میں محبت میں رہتے کوئی مطلب جگہ جگہ کرے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو ہمارے کام آؤ ہمارے کام آؤ بس ختم ہے یہی جیون کا سماج کا اور گھر کا یہ سچا سکھ ہے اور یہ کیا دیا نہ تم ہمارے کام آؤ نہ تمہارے کام آئے وہ یہ جیون کا دکھ اس لیے ایک دو لوگ سمجھ نہیں سکتے اس لیے چیز ہے اور بات کا پتہ آپ کل میں جب مجھے سمے ملے گا جب بھی برسات بند ہوگی تو میں اندر کا کل آپ کو مل کر مجھے راج اندر کا پریس ورنن سکتا تو وہ تو آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا تو وہ تو آپ بھی جانو گے جو پرانے ہیں وہ بھی کہیں گے ہم نے یہ بات اور نئے لوگوں نے تو چاروں میں کبھی سنا ہی نہیں یہ بات اور یہ جو بوڑھے والے جو آپ کے گاؤں گاؤں میں جا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی بوڑھے والے آپ کو سندیشہ دیں ان دوستوں کو اس کی بات بہت ہی دھیان پوروک دل کو سننا اور یہ سمجھنا کہ بابا جی نے دل کو سندیشہ دے کر ہمارے لیے دیکھا لیکن بہت سے کئی نقلی کئی اگر گھنٹے دو گھنٹے کے لیے بوڑھا پہن کر گاؤں میں چلے جائیں اور اپنے بات کی بات کرے تو ان کی بات کو کبھی وشواس مت کر وہ تو فوراً پتہ چل جائے گا کیوں اس کو نہ بولنا آئے گا نہ اس کو مطلب سمجھانا آئے گا نہ سمجھنا آئے گا بوڑھا پہننے کو تھوڑی جگہ دی ہے سمجھ لیا ارے وہ گھوم جو تک بھی بڑے چلاک ہو جائیں گے ایک مہینے کے اندر یعنی 48 دن میں گھوم جو تک 45 دن کے اندر ہی اندر اتنے ختم اور ہو جائیں گے دیکھیے تو میری ان کو اتنی شکھا گاؤں گاؤں میں گھوم جوتوں کو مل جائے گی اتنے ہوشیار ختم ہو جائیں گے کہ ان سے زیادہ پرکھنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں اتنا یہ پہچانے گے منٹوں میں پہچانے گے ان کی شکھا اور آپ کو بھی کیا معلوم اس لیے آپ کو 11 اگست سے 15 اگست تک کو یہ
کا میرے مطلب سنگھن کا پوجن ہے. وہ پنڈتوں دوارا ان کو آپ جو گاؤں میں پنڈت رہے ان سے خدمت آپ کرائیے اور ان کو نام دکھنا جو کچھ بھی دینا ہو اس کو دے دیجیے گا. لیکن خدمت پوجن یہ پوجن 11 اگست سے 15 اگست تک اور 11 اگست سے 28 ستمبر تک گاؤں گاؤں میں یہ مطلب یہ ہے کہ سبق سیدھے بسیدھے سبق سماروہ وہاں سب گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے ان کے وہاں بھاشن ہوں گے پیش ہوں گے اس میں سیدھے بسیدھے سبق سماروہ منائے جائیں گے. ان کو کیا کہنا ہے ان کو کیا کرنا ان کو کیا کرنا ہے ان کی پرتجھا کیا ان کی پرتجھا یہ سب سبق سماروہ اور اسی میں سمجھا کیسے نہیں چلے ان کا راستہ ہے اخبار ریڈیو تو آپ پوچھ لینا کہ بولو گاؤں گاؤں میں خبر پہنچے تو سب جگہوں میں چلے جانا تو یہ پوچھ لینا کہ بھائی یہ سندیش یہ سب جگہ پہنچ گیا آپ کو معلوم ہو جائے تو ویسے پتا چلے اخبار ریڈیو وہ تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت آوشکتا نہیں وہ تو چیتن اور قدرت پرکتی اور دیوتاؤں کی کرپا کا مطلب پردیش اسی طرح تیار کر دیا جائے گا. یہ دیکھیے یہ ہے دیوتاؤں کی کرپا یہ ان کا پردیش ایسے کام ہوتا ہے اور ایسے ان کا سہیوگ ہوتا ہے. یہ کیا جائے گا جب ہم نے جگ کیا تھا وہ بڑا ہاکار تھا جب اناج کہاں پہ آئے گا ہم نے کہ چلو آپ اجودھیا میں کیا ہے اور کھاتے میں کیا اور یہ کہا کہ اتنا چاول اور اتنا گنا ہوگا یہ اتنا چاول اور گنا کبھی پیدا ہوا ہی نہیں اور وہ آپ نے اس وقت دیکھا اور کر کے دکھایا کہ صحیح جگ کیسے ہوتا دیوتا کیسے پسند ہوتے ہیں بھوت پہچان اور جد کیسے پسند ہوتے ہیں یہ سب آپ کو بتا کر کے دکھا دیا اور اتنا گنا ہوا کہ ایک دن میں 3 بار میری فصلیں کاٹی ورنہ ویسے پڑ گیا. تو آپ کو تو یہ جاننا چاہیے لیکن ان لوگوں نے نہیں اس سے کچھ ہونے والا تو سب لوگوں کو بابا جی کی بات یاد ہے. ہم نے کوئی ایسا ڈھنڈورا تو سیکھا نہیں ہے جس کو وہ بھول جائیں گے اور اب یہ ڈھنڈورا تو ایسا یہ تو خاص کر کے بھول چوکوں کا ہے یہ تو ان کا ڈھنڈورا ہے اس میں میرا کوئی کام نہیں. مجھے تو کوئی راشٹرپتی اور پردھان منتری اور مکھ منتری ہے میرے اس چیز کی تو مجھے کوئی فائل نہ کوئی پیلٹ تھی نہ وہ کوئی چناؤ کرنا تھا نہ مجھے بننا تھا. میرا تو ایک کام ان میں سے کچھ نہیں اور میں جب بھی الگ کرتی اور بھوشیہ میں بھی الگ ہم لوگ جب سوچتے ہوں گے شاید بابا جی کو کچھ چاہیے بابا جی کو کچھ نہیں. بابا جی کو تو یہ چاہیے کہ دن میں کام بچوں کی سیوا اور یہاں بیٹھ کر ہاتھوں کو جگاؤ اور مرنے کے پہلے اس ورگ میں اور گھر میں چھوٹے چلو اور مہادیو کے مرنے کے پہلے ساتھ کرتے بابا جی اور یہ استعمال کرو میں اس میں پوچھے گا اس میں پوچھ یہ تو کچھ اور چیز ہو گئی. تو جو بابا جی چاہتے ہیں وہ تو اس طریقے سے آئے گا لے جائے گا آپ کو بتایا جائے گا کچھ بات جگہ ہو جائے گی تب آپ چلائے جائے گا. کبھی جگہ کو تو کوئی جان نہیں کوئی نہیں جانا. کبھی جگہ کو صاف کرو گے تو سب جائے گا کبھی جگہ رہے گی کوئی نہیں جائے گا. یہ چیز ہے تو برامد بنتا ہو
ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مندر کا نرمان ہو رہا اور آپ کے سامنے ہو رہا اور یہ جانتے ہو کہ کیسے ہو رہا یہ آپ کو سب اور تھوڑا سا کچھ تھوڑا سا ایک نمت بات ہم روپ میں آ سکا تو آنے والے لوگ جو آئیں گے اپنی بات بہت سے لوگ گھوم جو کر اب کی بات جب بندارا ہوگا تو گھوم جو تک بڑی سنکھیا میں آئیں گے کیونکہ وہ بندارے کی تیاری میں رہے اس کے لیے تو ہم نے منع کر دیا تھا اس کے لیے آپ لوگ بتائیے ساتھ ساتھ ایک آدھ آدمی ایک چلے گا یا دو آدمی چار آدمی چلے آنا جو وہاں آپ کو ساتھنا کاریکرم میں سملت ہو کر جو سندیش ملے اس کو لے کر کے واپس آ جانا لیکن آپ کو پھر بہت آ گئے تو اس کا بھی اچھا ہے کہ اب کی بار اپنی مسئلہ دیکھیں گے بابا جی کا یہ وچار ہمارے حصوں میں اور زبردست چل رہا چاروں طرف تو ذرا دیپک ہو جائے تو اپنی بڑی سنکھیا میں خوب جو کر آئے اور تھوڑا سا ان کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ ہو جانی چاہیے اب یہ چاہتے ہیں بس بھی جائے تھوڑی سی آپ بھی طریقہ ہم بنا دیں گے اس طریقے سے یہ سب اور سنتا اپنا کام کر رہی سب اپنا کام کرنا اور دونوں کے دونوں پورا جنتوں کا کام کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جو جنتوں کی سیوائیں ہیں آپ آتے ہو آپ کی سیوا جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں آس پاس کی سیوا جو مطلب یہ ہے کہ بیمار رہتے ہیں بیماروں کی سیوا اور جب باہر جاتی ہیں تو گاڑیاں جاتی ہیں اور فری دوا آتی ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا کسی طرح کا وہ سیوا اور بچوں کو ودیا دان ملتی ہے اس فری وہ سیوا گاؤں میں اور تیر سے آتی ہے وہ پانی میٹھا جو گاؤں میں جا رہا ہے وہ فری سیوا دے رہے یہ سب کام دے رہے اکیلے اور بڑے ہینڈ پائپ لگا دیں گے تو پانی نکلے گا اور ہینڈ پائپ بہت لگے ایک دن پانی ہو جائے گا پھر ٹنکی بنانے کی ضرورت تو یہ جنتوں کی سیوائیں میں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو جاتی ہو کوئی بھی اور پھر مطلب آنے جانے والے پورے ساتھوں کے لیے جو کوئی مطلب ہے آ جاتے ہیں ان کے لیے کچھ یہ سب جنتوں کی سیوائیں بہت ہو رہی اس میں ہمارا جو ہم کو چوکری بنا کر رہ سکتے اور ہم تو برابر اس کی چوکری تو رہتے ہیں اس لیے ہمارے لیے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بابا جی کوئی محل میں رہتے ہوں گے اور یہ تو مکان بن گئے اس کو آپ ہر طرح کے آدمی آتے ہیں کہ صاحب ہم کو کوئی اچھی طرح سے نیا آدمی آیا اگر اس کو پانی دے دیا جائے تو اس کی اپنتا ہو جائے گی دوبارہ کچھ کمی نہیں آئے گا تو کچھ جگہ اس کو ملنی چاہیے تم نے تو سب سے دے دیا اس کو بچوں میں مل گئی چیزیں نہیں ملی تو وہ بات نہیں ہم کو مطلب ایک قربان ہے تو کب چھپانے والے تو کب چھپانے تھے اور برباد کرنے کے لیے نیا آدمی یہ مطلب یہ بہت ابھی ہے کہ اس کے لیے بھی ضرورت سے معافی کو تھوڑی بہت ویوستھا کرنی چاہیے تاکہ سب آپ چلے جائیں اور پھر ہم فون سے بات کر کے جائیں گے سب فون کر کے چلے جائیں گے لیکن کسی کے دوارا کوئی اچھا کام ہو جائے تو جو فاؤنڈر ہوتا ہے جو جب جاتا ہے ان کو گرفتار کر دیتا ہے باقی سماجوں کی ضرورت ہے وہ تو اچھی بھاؤناؤں سے اچھی سیوا سے گرفتار کرتا ہے اگر بھاؤنا اس کی خراب ہو تو گرفتار نہیں کرتے یہ بات نشچت ہے وہ جو
سکتا ہے. ابھی سال پورا نہیں ہوا. یہ ستمبر میں یہ چالو کیا گیا تھا. یہ سب یہاں پر یہ مٹی تھی. اس جگہ تو کمرے بنے تھے لیکن سب کا نیا نئے ڈھنگ سے یہ پرانی بنیاد ختم کر دی گئی, نئی اٹھائی گئی. ایک بہت بڑا کام ایک سال کے اندر ہو گیا. آپ کو جانا چاہیے یہ سب کام ہو رہا ہے اور یہ سب اپنے ہی سامنے آئیں گے. ہمارے بچے آئیں گے, رشتے دار آئیں گے, بھائی بہن آئیں گے, ممبران کے آئیں گے. اور پھر یہ یہاں پہ کوئی منع کسی کے نہیں ہوتی. اس میں مسلمان بھی آئے ہیں, اس میں ہندو بھی آئے, اس میں سکھ بھی آئے, اس میں عیسائی بھی آئے. سب طرح کے لوگ یہاں ہمارے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں. لیکن یہ ہے جس طرح یہ دو بالکل یہ تھا. اور جب جب ہمارے ملن میں آؤ گے تو ہمارے یہ اچھا یہ برا, یہ تمہاری رامان نہیں کہتی ہے, گیتا نہیں کہتی, بائبل نہیں کہتی اور وید نہیں کہتی اور قرآن نہیں کہتی ہے. یہ ہم آپ کو سدھ کر دیں گے. یہ اچھا یہ دیکھنا اور یہ بچنا اور ڈر رہا درجہ کر دیا. بس اسی میں مکتی اور اسی میں نجات اور اسی میں جو ہے اسی میں مقصد یہ بولے. اب آپ نے کر لیا آپ کا فیصلہ تو کام ہو گیا, نہیں تو پہلے سمجھا اس کے لیے کوئی کیا. لیکن بتانے والا اچھا برا تمہاری آواز آسمان میں پوجے اور جب تمہاری آواز پھیل جائے گی تو یہ آکاش میں ویاپت ہو جائے گی. جیسے ٹیلی ویژن آ رہا جا رہا, اس کی تصویر آ رہی جا رہی, سب آ رہا جا رہا, امریکہ سے آ رہا جا رہا. اسی طرح سے جب تمہاری یہ آواز ویاپت ہو جائے گی تو یہ ٹیلی ویژن کا کام, یہ وائرلیس کا کام کرے گی. تو دھیرے سے مت موڑو. ہم جو سچ آفتاب پر نظر کی اور نام ختم کیجیے. یہ خود نام آپ کے سامنے آئے. ہم جو سچ آفتاب پر یہ آپ کے سامنے خود ہے, پولیس یہ نام آیا اور اس کا پوجن کرنے شروع کیا گیا. 11 اگست سے لے کر 15 اگست یہ گاؤں گاؤں میں جس کا پوجن وہ راستہ الگ ہے. وہ مطلب دوستوں کے بڑے بڑے سمیلن الگ, لیکن یہ پوجن الگ, سب الگ الگ ہے. اس پوجن کے بعد آپ کو تو معلوم ہے الگ الگ سب ایک نہیں ہے. تم ایک ساتھ کوئی بن سکتے ہو, اس لیے سب چیزیں الگ. اب یہ بھی نہیں تم کو معلوم کہ یہ مجھے کس کی ہو, یہ بھی پتا نہیں ہے. لیکن گھوم جو سچ کا کام کرنے لگتی ہے, جو بھی گھوم جوتنے کا کام کرتے ہیں سب گھوم جوتا, جو بھی گھوم جوتتے ہیں وہ گھوم جوتا کسی خاص کام چاہے